رات غیر معمولی حد تک خاموش تھی، جیسے پوری کائنات کسی آنے والے راز کو چھپا کر بیٹھی ہو۔ ہوا میں نمی بھری ہوئی تھی، مگر بادل ابھی تک اپنی بارش کو روکے ہوئے تھے، جیسے وہ کسی اشارے کے منتظر ہوں۔ گاؤں کے لوگ اپنے گھروں کے باہر کھڑے آسمان کو گور رہے تھے۔ ان کے چہروں پر بے چینی اور عجیب سا خوف نظر آ رہا تھا۔ دور افق پر کالے بادل آہستہ آہستہ جمع ہو رہے تھے، جیسے کوئی اندھیرا لشکر زمین کی طرف بڑھ رہا ہو۔ ہلکی سی گرج نے فضا کو ہلا دیا، مگر یہ صرف آغاز تھا، ایک آنے والے طوفان کی پہلی سرگوشی۔ حارث، ایک حساس دل والا لڑکا، اپنے گھر کی چھت پر کھڑا ہوا سب کچھ خاموشی سے محسوس کر رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس جنم لے رہا تھا، جیسے یہ رات عام رات نہیں۔ ہوا نے اچانک اپنی رفتار بدل لی، اور درختوں کے پتے ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے، اور پھر ایک خاموش لمحے کے بعد آسمان سے پہلا قطرہ زمین کو چھو گیا۔ پہلا قطرہ جیسے کسی چھپی ہوئی کہانی کا دروازہ کھول گیا، اور اس کے بعد بوندوں کی رفتار تیزی سے بڑھنے لگی۔ چند ہی لمحوں میں ہلکی بارش ایک مسلسل برسنے والی طاقت میں بدل گئی، جو زمین کو اپنے حصار میں لے رہی تھی۔ آسمان مکمل طور پر سیاہ ہو چکا تھا، جیسے روشنی نے خود کو چھپا لیا ہو اور اندھیرا راج کر رہا ہو۔ حارث کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، کیونکہ وہ اس بارش میں کچھ غیر معمولی محسوس کر رہا تھا۔ اچانک ایک تیز چمکدار بجلی نے آسمان کو چیر دیا، اور اس کی روشنی نے ہر چیز کو ایک لمحے کے لیے روشن کر دیا۔ گاؤں کے لوگ گھبرا کر اپنے دروازے بند کرنے لگے، جیسے وہ کسی خطرے سے خود کو بچانا چاہتے ہوں۔ ہوا نے اب شدت اختیار کر لی تھی، اور بارش کی بوندیں زمین پر زور سے گرنے لگیں، مگر حارث کی نظریں اب بھی آسمان پر جمی ہوئی تھی، جیسے وہ اس راز کو سمجھنا چاہتا ہو۔ بارش نے ایک خطرناک طوفان کی شکل اختیار کر لی تھی، جہاں ہر بوند ایک طاقتور ضرب کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ ہوا چیخ رہی تھی، جیسے وہ صدیوں کا غصہ نکال رہی ہو، اور ہر چیز کو اپنے ساتھ بہا لے جانا چاہتی ہو۔ درخت اپنی جڑوں سمیت ہلنے لگے، اور ان کی شاخیں ایک دوسرے سے ٹکرا کر خوفناک آوازیں پیدا کر رہی تھی۔ نزدیکی نہر کا پانی خطرناک حد تک بلند ہو چکا تھا، اور وہ گاؤں کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ حارث کے گھر کی دیواریں ہل رہی تھی، جیسے وہ اس طوفان کا مقابلہ کرنے میں کمزور پڑ رہی ہوں۔ ہر گرج کے ساتھ زمین لرزتی محسوس ہوتی تھی، اور فضا میں خوف مزید گہرا ہو رہا تھا۔ مگر اس خوف کے درمیان حارث کے اندر ایک عجیب سی طاقت جاگنے لگی۔ اسے محسوس ہوا کہ یہ طوفان صرف تباہی نہیں، بلکہ اسے کچھ سکھانے آیا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھا، جیسے کسی اندیکھی طاقت نے اسے کھینچا ہو، اور پھر وہ باہر نکلا، سیدھا طوفان کے بیچ، جہاں ہر چیز بے قابو تھی۔
بارش کے شور اور ہوا کی چیخوں کے درمیان حارث کو ایک عجیب سی سرگوشی سنائی دی۔ یہ آواز عام نہیں تھی، بلکہ جیسے زمین کے اندر سے کوئی اسے بلا رہا تھا۔ وہ حیرت کے ساتھ رکا، مگر آواز دوبارہ آئی، اس بار پہلے سے زیادہ واضح اور قریب۔ حارث نے خوف کو نظر انداز کرتے ہوئے اس آواز کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ پانی اب اور زیادہ ہو گیا تھا، مگر وہ بغیر رکے آگے بڑھتا رہا۔ ہر قدم کے ساتھ وہ آواز مزید واضح ہوتی گئی، جیسے وہ اسے کسی خاص جگہ تک لے جا رہی ہو۔ آخر کار وہ ایک پرانے ویران درخت کے پاس پہنچا جو طوفان میں بھی مضبوطی سے کھڑا تھا۔ اس درخت کے نیچے زمین ہلکی سی چمک رہی تھی، جیسے اس کے اندر کوئی راز چھپا ہو۔ حارث کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ کوئی عام جگہ نہیں، یہ وہ مقام تھا جہاں اس کی تقدیر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ حارث نے جھک کر زمین کو ہاتھ لگایا اور اسی لمحے ایک زبردست روشنی پھوٹ نکلی۔ روشنی اتنی تیز تھی کہ اس نے طوفان کے اندھیرے کو بھی پیچھے دھکیل دیا۔ زمین لرزنے لگی، جیسے اس کے اندر کوئی قدیم طاقت بیدار ہو رہی ہو۔ بارش مزید شدت سے برسنے لگی، جیسے وہ اس لمحے کو چھپانا چاہتی ہو۔ ایک پراسرار نشان زمین پر ظاہر ہوا، جو کسی قدیم زبان یا طاقت کی علامت لگ رہا تھا۔ حارث حیرت سے اس نشان کو دیکھ رہا تھا، جیسے وہ اسے پہچانتا ہو۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا تعلق پیدا ہوا۔ طوفان اب اس کے ارد گرد گھومنے لگا، جیسے وہ اس کی موجودگی کو قبول کر رہا ہو۔ وقت سست ہو گیا اور ہر چیز ایک لمحے میں رک سی گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک عام لڑکا ایک غیر معمولی سفر میں داخل ہو گیا۔ روشنی نے حارث کو مکمل طور پر گھیر لیا اور اس کے جسم میں توانائی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کی ہر سانس میں طاقت شامل ہو گئی ہو۔ بارش کی بوندیں اب اس کے لیے صرف پانی نہیں رہی، بلکہ ایک قابل کنٹرول طاقت بن گئی۔ ہوا اس کے ارد گرد گھومنے لگی، جیسے وہ اس کے اشاروں کی منتظر ہو۔ بجلی اس کے قریب گر رہی تھی، مگر اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا رہی تھی۔ حارث کو احساس ہوا کہ وہ اب اس طوفان کا حصہ بن چکا ہے۔ یہ طوفان اس کے خلاف نہیں، بلکہ اس کے ساتھ تھا۔ اس کے اندر ایک نئی پہچان پیدا ہوئی جو پہلے کبھی موجود نہیں تھی۔ یہ صرف طاقت نہیں تھی، بلکہ ایک ذمہ داری تھی، اور اب اس کے پاس انتخاب تھا کہ وہ اس طاقت کو کیسے استعمال کرے گا۔ طوفان اب بے قابو ہونے لگا اور اس کی شدت خطرناک حد تک بڑھ گئی۔ گاؤں کے گھر پانی میں ڈوبنے لگے اور لوگ خوف سے چیخنے لگے۔ ہر طرف تباہی کا منظر تھا، جہاں امید ختم ہوتی نظر آ رہی تھی۔ حارث نے دیکھا
کہ اس کی طاقت ہی اس تباہی کی وجہ بن رہی ہے۔ اگر اس نے اسے قابو نہ کیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس کے دل میں خوف اور ذمہ داری کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ اس طاقت کو کیسے روکے، مگر وقت بہت کم تھا اور ہر لمحہ قیمتی تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ حارث اپنے اندر چلنے والی طاقت کے طوفان سے لڑ رہا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ اصل جنگ باہر نہیں بلکہ اس کے اندر ہے۔ جتنا وہ خوفزدہ ہوتا، طوفان اتنا ہی شدید ہو جاتا، اور جتنا وہ خود کو مضبوط کرتا، طوفان کمزور پڑنے لگتا۔ اس نے اپنی سانسوں کو قابو میں لیا اور اپنے دل کو پرسکون کیا۔ اس نے اپنے مقصد کو یاد کیا کہ اسے لوگوں کو بچانا ہے۔ روشنی دوبارہ اس کے ارد گرد پھیلنے لگی، مگر اس بار زیادہ متوازن تھی۔ ہوا آہستہ آہستہ تھمنے لگی اور بارش کی شدت کم ہونے لگی۔ یہ اس کی جیت تھی اس کے اندر کے خوف پر، اور اس کے ساتھ ہی طوفان اپنی طاقت کھونے لگا۔ بارش آہستہ آہستہ ہلکی ہونے لگی اور ہوا نے اپنی شدت کھو دی۔ آسمان کے بادل چھٹنے لگے اور روشنی واپس آنے لگی۔ گاؤں کے لوگ آہستہ آہستہ اپنے گھروں سے اب باہر نکلنے لگے۔ انہوں نے حیرت سے دیکھا کہ تباہی رک چکی ہے۔ ہر طرف خاموشی تھی، مگر یہ خوف کی نہیں بلکہ سکون کی خاموشی تھی۔ حارث اکیلا کھڑا تھا، جیسے اس نے ایک جنگ جیت لی ہو۔ اس کے ارد گرد روشنی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی۔ وہ تھکا ہوا تھا، مگر اس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ اس نے اپنی طاقت کو قابو کر لیا تھا اور ایک نئی امید نے جنم لے لیا تھا۔ اب پورا گاؤں خوشگوار لگ رہا تھا۔ جب سورج کی روشنی نے زمین کو روشن کیا تو ہر چیز نئی لگنے لگی۔ بارش کے بعد کی خوشبو فضا میں پھیل گئی، جو سکون کا احساس دے رہی تھی۔ گاؤں والے حارث کو حیرت اور احترام سے دیکھ رہے تھے۔ وہ اب صرف ایک لڑکا نہیں رہا تھا، بلکہ ایک محافظ بن چکا تھا اس گاؤں کو بچانے کے بعد۔ مگر اس کے اندر یہ احساس موجود تھا کہ اس کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ آسمان میں کچھ بادل اب بھی باقی تھے، جیسے وہ کسی نئے راز کی طرف اشارہ کر رہے ہوں۔ حارث نے آسمان کی طرف دیکھا اور گہری سانس لی۔ اس کے دل میں اب خوف نہیں بلکہ عزم تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آنے والے دنوں میں وہ ایسی چیزوں کا مقابلہ کر لے گا۔ اور اسی کے ساتھ دی اسٹارم آف دا رینز کی یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔